السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حاجرہ. فقه جمال الرب. قال الله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. أخرجه مسلم. الله تبارك وتعالى هو الجميل الذي له الجمال المطلق في كل شيء، وجماله سبحانه على 4 مراتب: جمال الذات وجمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. احسنتی. اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر آگے سنتی اور چلتے ہیں. فقہ جمال الرب، رب کے حسن یا خوبصورتی کی فقہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا خوبصورت ہے اس کے بارے میں جاننا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے اپنے اوپر کے آسمان کو نہیں دیکھا یا وہ نہیں دیکھتے؟ کیف بنیناها، کس طرح ہم نے اس کو بنایا، وزیناها، اور اس کو زینت بخشی، خوبصورت بنایا، وما لها من فروج، اور نہیں ہے اس میں کوئی رخنے، سوراخ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ جمیل، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزیں اس کو پسند ہیں. اللہ تبارک و تعالی هو الجمیل الذی له الجمال المطلق فی کل شیء. اللہ تبارک و تعالی وہ ایسے خوبصورت ہیں کہ ان کے لیے کامل جمال ہے، جمال مطلق ہے، ایبسولوٹ بیوٹی فی کل شیء، ہر چیز میں. ہر چیز کون سی؟ وجمالہ سبحانہ وتعالی علی 4 مراتب، کہ اس کا حسن، اس کا جمال جو ہے وہ 4 مراتب یا 4 درجوں پر ہے. جمال الذات، ذات میں جمال، جمال الاسماء، ناموں میں جمال، خوبصورتی، یعنی خوبصورت نام ہے اس کے، خوبصورت ذات ہے اس کی. وجمال الصفات، اور صفات میں خوبصورتی. وجمال الافعال، اور افعال میں یا اس کے کاموں میں خوبصورتی. فاسماء اللہ عز وجل کلھا حسنی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حسنی، خوبصورت ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. وَصِفَاتُهُ كُلُّهَا صِفَاتُ كَمَالٍ، اور اس کی ساری صفات صفات کمال ہیں، یعنی کمال درجے پہ پہنچی ہوئی ہیں، یعنی مکمل خوبصورتی کے درجے پر ہیں. وَأَفْعَالُهُ، اور اس کے سارے کام، کلھا، سارے کے سارے، حکمت پر مبنی ہے، وَمَصْلَحَةٌ، اور مصلحت پر، وَعَدْلٌ، اور عدل پر، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت پر. یعنی اس کے سارے کاموں میں حکمت، مصلحت، عدل اور رحمت ہے، اس لیے وہ خوبصورت ہے. کوئی بھی کام کب خوبصورت ہوتا ہے؟ حکمت کیا ہوتی ہے؟ رائٹ ٹائم پہ رائٹ کام کرنا. اور مصلحت یعنی اس کے اندر بھلائی ہو، فائدہ ہو. اور عدل انصاف پر مبنی ہو. اور رحمت، اس میں رحمت کا عنصر بھی پایا جاتا ہو. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فیصلے اور جتنے بھی کام ہیں وہ سارے خوبصورت ہیں. یعنی اس کے کاموں میں بھی خوبصورتی، اس کی صفات میں بھی خوبصورتی، اس کے ناموں میں بھی خوبصورتی، اور اس کی ذات میں بھی خوبصورتی. ہر چیز جو اس سے متعلق ہے وہ خوبصورت ہے. آگے پڑھیں یمنا. أما جمال الرب تبارك وتعالى في ذاته وما هو عليه من الحسن والجمال والكمال فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره. ومن أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال، وكل العباد عرفه سبحانه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله عز وجل. ولو أن الخلق كلهم كانوا على أجملهم صورة ثم كانوا كلهم على جمال تلك الصورة ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس في رابعة النهار. اما جمال الرب تبارک و تعالی فی ذاتہ، جہاں تک
رب تبارک و تعالی کی ذات میں جمال کا تعلق ہے، یعنی اس کی ذات خوبصورت ہے، تو اس کو کیسے ہم سمجھیں؟ آپ کی کتاب میں حسن بھی ہے، یہاں صرف جمال لکھا ہوا ہے. وما ہوا علیہ من الحسن والجمال والکمال، اور جو بھی اس میں حسن، جمال اور کمال ہے، فامر لا یدرکہ سواہ، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس کا کوئی اور ادراک کر ہی نہیں سکتا. یعنی اس کی ذات کا حسن، جمال، کمال اس کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اس کو پرسیو نہیں کر سکتا. ولا یعلمہ غیرہ، اور نہ اس کے سوا کوئی اور اس کو جانتا ہے. کیوں؟ دو وجوہات. ایک تو یہ کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں، دوسرے یہ کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہوتی تو ہمیں سمجھانے کے لیے کیا کہا جاتا ہے. مثلاً اگر آپ یہ کہیں کہ سفید، تو کسی نے سفید رنگ کو دیکھا نہیں تو ہم کہیں گے اس کاغذ کی طرح سفید، تو مثال ہو گئی، اس کی بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو مثال بھی کوئی نہیں، اور پھر یہ کہ خود اس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں اس طرح، تو اس لیے ہم نہیں بتا سکتے، کوئی بھی نہیں بتا سکتا. ومن اعز انواع المعرفت، اور معرفت کی سب سے زیادہ معزز، زبردست اقسام میں سے ہے، یعنی سب سے عزت والی، اعز، معرفت الرب سبحانہ بالجمال، رب سبحانہ وتعالی کی معرفت جمال کے ساتھ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی پہچان کے بہت سے درجے ہیں، بہت طرح اس کو پہچانا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ زبردست پہچان اس کے جمال کی وجہ سے، یعنی سب سے اعلیٰ عرفہ قسم ہے معرفت کی، یہ کہ کوئی رب کے جمال کو پہچانے. وکل العباد، اور سب بندے، عرفہ سبحانہ بصفت من صفاتہ، اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کی صفات میں سے کسی نہ کسی صفت کے ساتھ جانتے ہیں. واتمہم معرفتا، اور سب سے زیادہ مکمل ان میں سے معرفت کے اعتبار سے کون ہے؟ من عرفہ بکمالہ وجلالہ وجمالہ عز وجل، جو اس کو پہچانتا ہے. کس کو؟ اللہ سبحانہ وتعالی کو. کس کے ذریعے؟ اس کے کمال، اس کے جلال اور اس کے جمال کے ذریعے. یعنی جس کے اوپر رب کا جلال، جمال، کمال واضح ہونے لگتا ہے، وہ سب سے زیادہ رب کی معرفت رکھتا ہے. یعنی جب تک کسی کو رب کے جمال کا ادراک نہیں، سمجھو کہ وہ رب کو پہچانتا نہیں. کبھی اس سے پہلے آپ نے سوچا کہ رب کے جمال پر بھی کوئی غور و فکر کرے؟ تو کتنے محروم ہیں ہم. ہاں بالکل. ہم کسی کے بھی حسن کو جب دیکھتے ہیں تو عام طور پر کس چیز میں دیکھتے ہیں؟ صرف اس کی ذات، شکل. لیکن صفات، اسماء، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ افعال پر تو کبھی توجہ نہیں دی، کیونکہ وہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو خود حسین ہوگا، اس افعال بھدے بھی ہوں گے تو اس کا حسن اس کو کور کر لے گا. اسے ایک لڑکی کوئی کام نہ آتا لیکن خوبصورت ہو تو عام طور پر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اور اس کے مقابلے میں کہ ایک لڑکی جو بہت کچھ کھانا پکانا جانتی ہو، خدمت گار ہو، سب کچھ کر سکتی، بہت ہنر مند ہو، تو بھی لوگوں کے نقطہ نظر سے میں کہہ رہی ہوں، عقل مند لوگ اس سے آگے دیکھتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ اس پہ توجہ نہیں کرتے. یعنی کہ حسن جو ہوتا ہے وہ سارے عیبوں کو اور خامیوں اور پھوڑ پن کو چھپا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ رب کے صرف ذات میں جمال نہیں ہے، صرف اس کے نام ہی خوبصورت نہیں ہے، بلکہ اس کے افعال میں خوبصورتی ہے. تو پھر جمال مطلق حاصل ہے نا اس کو، اسماء میں، صفات میں، افعال میں، ذات میں، ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں حسن ہے. جیسے ہم ریٹنگ کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کی، تو اس کے پہلے مراتب بنائے جاتے ہیں، یہ لیولز ہوتے ہیں کہ کون کس لیول پر ہے. تو اگر انسانوں کے حسن کو آپ دیکھیں تو یہ ان میں سے بعض اوقات کوئی ایک کرائیٹیریا کو پورا کرتا ہے، کوئی دوسرے کو، کوئی تیسرے کو، سب کو نہیں کرتا. کچھ لوگ کسی ایک چیز میں اچھے ہوتے ہیں، دوسرے میں نہیں، دوسرے میں اچھے ہوتے پہلے میں نہیں. کہیں نہ کہیں نقص، کمی، خرابی پائی ہی جاتی ہے. اور بعض اوقات کسی کے اندر بہت سی خوبی ہوتی ہے، اس کا نام کا مطلب بھی ٹھیک نہیں ہوتا، یا لوگوں کو نام کا مطلب ہی نہیں آ رہا ہوتا.
اپنی طرف سے وہ بہت اچھا سا نام ڈھونڈ کے رکھتے ہیں، یونیک سا، لیکن اس کو کوئی میننگ نہیں ہوتا. ہمارے اسٹاف میں ایک بچی ہے تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتی کہ نہیں پتا، اور پہلی دفعہ میں نے وہ نام سنا تھا کہیں. تو کس لیے رکھ لیتے ہیں بعض اوقات؟ بظاہر اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کو میننگ کچھ نہیں ہوتا. تو وہ جمال مطلق تو نہیں نا. اگر وہ ساؤنڈ اچھا کر رہا ہے یا لکھنے میں اچھا ہے یا یونیکنس میں خوبصورتی اس کی آ رہی ہے، تو if there is no meaning تو حسنہ کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. تو سب سے زیادہ رب کی معرفت اس کو حاصل ہے جو اس کے جمال سے واقف ہے. اب سمجھا گے؟ وَمِنْ أَعَزِّ أَنْوَاعِ الْمَعْرِفَةِ مَعْرِفَةُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ بِالْجَمَالِ وَكُلُّ الْعِبَادِ عَرَفَهُ سُبْحَانَهُ بِصِفَةٍ مِّن صِفَاتِهِ وَأَتَمُّهُمْ مَعْرِفَةً مَّنْ عَرَفَهُ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَجَمَالِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ، اور اگر مخلوق ساری کی ساری كانوا عَلَى أَجْمَلِهِمْ صُورَةً، سب سے زیادہ خوبصورت انسان کی طرح ہو جائیں یا اس پر جمع کر دیے جائیں، یعنی سارے انسانوں کا حسن ایک صورت میں اکٹھا کر دیا جائے کہ کوئی کمی اس میں نہ رہے. ثم كانوا كلهم على جمال تلك الصورة، پھر ان کے سارے اس صورت کے جمال پر ہوں. یعنی پہلے یہ کہ ایک سب سے زیادہ خوبصورت انسان، یہ سارے انسانوں کی جو بیوٹی ہے وہ ایک انسان میں جمع کر دی جائے، پھر سارے انسانوں کی وہی بیوٹی ہو جائے، پھر سب کو وہی مل جائے، پھر کیا ہوگا؟ وَنُسِبَتْ جَمَالُهُمْ، اور نسبت دی جائے ان کے جمال کو، الظاہر والباطن، ظاہری اور باطنی کو، الی جمال الرب سبحانہ وتعالی، رب کے جمال کے ساتھ. تو اس کا کیا پروپورشن ہوگا؟ لکان اقل من نسبت سراج ضعیف، تو وہ ہوگا سب سے زیادہ کم نسبت کے اعتبار سے کمزور سے چراغ یا ٹمٹماتے چراغ کی طرح، الی قرص الشمس، سورج کی ٹکیا کے مقابلے میں، فی رابعۃ النہار، چمکتے دن میں یا دن کی خوبصورتی میں. یہ جو ورڈ انہوں نے یوز کیا نا، میں پڑھتے ہوئے سوچی تھی کہ انسان انہوں نے نہیں کہا، خلق ہے. مطلب اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، برڈ آف پیراڈائز ہے، فلاورز ہیں، اور کتنی خوبصورت سن رائز، سن سیٹ. انسانوں کو بھی جب خوبصورتی سے تعبیر کرتے ہیں تو چاند جیسا چہرہ، اور ہر شعر و شاعری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلیوں کی تشبیہات ہوتی ہیں، بالوں کی ہوتی ہیں. یعنی انسانی خوبصورتی کو عموماً جو باقی مخلوق ہے اس کی خوبصورتی سے تشبیہ دی جاتی ہے، جو سملیز ہوتی ہیں پوئٹری میں. ساری خوبصورتی ایک مخلوق کے اندر، ہاں، ایک جگہ پر جمع ہو جائے، پھر وہ سب کو بانٹ دی جائے. تو وہ ساروں کی خوبصورتی پھر ملا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورتی کے مقابلے میں کیا ہے؟ جیسے نصف النہار پہ چمکتا سورج، اس کے مقابلے میں ایک ٹمٹماتا چراغ. اگر آپ دھوپ والی دوپہر میں ایک موم بتی لے کے بیٹھ جائیں تو اس کی روشنی کیا ہوگی، یا اس روشنی کا حسن کیا ہوگا؟ تو پھر جب یہ بیوٹی تقسیم کی ہوئی ہے نا، تو یہ جو تقسیم ہے اس میں پھر کتنا حصہ کس کے پاس ہے، کس کو کیا ملا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں. عموماً لوگوں کو کس بات پر فخر ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے؟ جی، بہت سے لوگ ظاہری خوبصورتی پہ، جس کہتے ہیں نا نخرے کرنا، یا لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں نا جب وہ خوبصورت ہوتے ہیں، یا ان کو اپنی خوبصورتی پہ ناز ہوتا ہے، یا اس پہ اکڑتے ہیں، یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. اگر وہ رب کی خوبصورتی کو جان لیں تو ان کا سارا تکبر دھرے کا دھرا رہ جائے. کوئی خوبصورتی پہ شعر یا کوئی کہاوت نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ حسن پہ، جمال پہ، خوبصورتی پہ، بیوٹی پہ؟ بڑا پرانا سا شعر ہے. کیا؟ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. ہاں، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. قدم گن گن کے رکھنے سے کمر بل کھائی جاتی ہے. قدم گن گن کر رکھنے سے کمر بل کھائی جاتی ہے. یعنی پھر وہ بہت اکڑ کے چلتے ہیں. اب کون پڑھے گا؟ وهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه، الرحيم الذي لا أرحم منه، الكريم الذي لا أكرم منه. ويكفي في جماله سبحانه أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعه وخلقه وجماله. فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال وهذا الحسن وهذه الزينة.
كم يكون جماله سبحانه وهو الذي خلق الجمال كله في الكون كله. فسبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. احسنت، بہت اچھا. فهو سبحانہ الجمیل، بس وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا خوبصورت ہے، الذی لا اجمل منہ، کہ جس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی اور نہیں. الرحیم، ایسا مہربان، الذی لا ارحم منہ، جس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں. الکریم، معزز کرم والا، الذی لا اکرم منہ، جس سے بڑھ کر کوئی معزز نہیں. ویکفی فی جمالہ سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جمال کے بارے میں کافی ہے. ان کل جمال ظاہر و باطن، کہ جو بھی کوئی جمال ہے ظاہری یا باطنی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، فمن آثار صنعہ، تو نشانیاں ہیں اسی کی صنعت کی، اسی کی کاریگری کی، وخلقہ، اور اس کی تخلیق کی، وجمالہ، اور اسی کے خوبصورتی کی، اسی کے جمال کی. یعنی دنیا میں جتنا بھی حسن آیا ہے، یہ دنیا میں جو بھی چیزیں ظاہری یا باطنی طور پر جتنی بھی خوبصورت ہیں، تو یہ دراصل اسی کے حسن کے آثار ہیں، نشانیاں ہیں. فما الظن، پس کیا گمان ہے، کیا خیال ہے اس کے بارے میں، بمن صدر عنہ ھذا الجمال، جس سے یہ سارا جمال پھوٹا ہے، یعنی جس کی طرف سے یہ سارا جمال آیا، جس نے یہ سارا حسن بنایا ہے، خود وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اس سے اندازہ لگاؤ. وَهَذَا الْحُسْنُ وَهَذِهِ الزِّينَةُ، اور یہ حسن اور یہ زینت. کم یکون جمالہ سبحانہ، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جمال کتنا ہوگا، کیسا ہوگا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْجَمَالَ كُلَّهُ، حالانکہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سارا جمال پیدا کیا ہے، فی الکون کلہ، ساری کائنات میں. فسبحان، پس پاک ہے، الذی، وہ ذات، احسن کل شیء خلقہ، خوبصورت بنایا اس نے ہر چیز کو جس کو اس نے پیدا کیا. وبدأ خلق الانسان من طین، اور ابتدا کی انسان کی تخلیق کی مٹی سے. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. خلاصہ کیا ہے اس پیراگراف کا؟ ہم اکثر لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، اور اس کو ہم اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں. ایون کوئی پینٹنگ ہو تو ہم اسے دیکھ کے کہتے ہیں یہ پینٹر کتنا بڑا اس کا مائنڈ ہوگا اور کتنی بیوٹیفل چیز اس نے بنائی ہے. لیکن ہم پینٹر کو سراہتے ہیں، لیکن جب ہم کسی فرد کو دیکھتے ہیں بیوٹیفل، تو ہم نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہوں گے. ہم نہیں کہتے کہ اس کا بنانے والا کتنا پیارا ہوگا. یہ سوچ ہی نہیں آتی، اسی میں کھو جاتے ہیں، اس حسن میں کھو جاتے ہیں، چاہے وہ جنگلوں کا ہو یا سمندر کا ہو، اور جو اس حسن کا بنانے والا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. جی الحمدللہ. اور سادہ یہ لاسٹ لائن پڑھ کے خیال آ رہا تھا کہ ہم تو بیوٹیفل تھنگس کو سوچتے ہیں نا، تو یہاں پر آتھر یہ کہہ رہی بیوٹی ایز سچ، بیوٹی کو پیدا کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ تک تھا کہ خوبصورتی کو تخلیق دینا ہے، ہمیں تو کبھی یہ خیال نہ آتا. مجھے تو یہ حدیث اتنی فیسینیٹ کرتی کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال. تو اگر کسی انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اس کے ہر کام میں پھر خوبصورتی پیدا ہونے لگے، اور وہ خوبصورتی کا لیول بھی لانے لگے. ان کا کمبینیشن کتنا اچھا ہوتا ہے نا. یہ جو آیت ابھی لاسٹ میں ہے نا سورہ سجدہ کی کہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. اب اللہ تعالیٰ اتنے احسن ہے بنانے والے کہ انہوں نے ایک طین یعنی مٹی سے اتنی ورائٹی بنا دی انسانوں کی، یعنی اسی میں کوئی بہت ہی ماشاءاللہ زبردست ان کے کمپلیکشنز اور ڈفرنٹ آئیز اینڈ آل دیٹ، یعنی ایک طین میں سے اللہ تعالیٰ نے اتنی کریشنز کر دی ہیں. So this shows that this is ahsan. It's really an ahsan. اللہ کے افعال احسن. ہم میں سوچ رہی تھی کہ ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کی بیوٹی کو امیجن ہی نہیں کیا، پتہ ہی نہیں کہ اتنی کمپریہنسو بیوٹی ہے کہ ظاہر، باطن، کام، ذات، صفات، جمال، جلال، so many aspects and everything is beautiful. تو ایک وہ کمپریہنسو بیوٹی اور کمپلیٹنس ریئلائزیشن ایکچولی پڑھ کے آئی ہے. الحمدللہ.
اگلا کون پڑھے گا؟ وهو سبحانه نور السماوات والأرض ولنور وجهه أشرقت الظلمات ويوم القيامة تشرق الأرض بنوره أرض بنوره الله نور السماوات والأرض وحجابه النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه أخرجه المسلم وكلامه نور كما قال سبحانه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير ودينه نور كما قال سبحانه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويكفي في جماله سبحانه أن له العزة جميعا كما قال سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وله القوة جميعا كما قال سبحانه ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. احسنت. وهو سبحانه نور السماوات والارض، اور اللہ سبحانہ وتعالی آسمان و زمین کا نور ہے. وَلِنُورِ وَجْهِهِ، اور اس کے چہرے کے نور کی وجہ سے اشرقت الظلمات، روشن ہو گئے اندھیرے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تشرق الارض، چمک اٹھے گی زمین، بنورہ، اس کے نور کی وجہ سے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وحجابه النور، اور اس کا حجاب بھی نور کا ہے. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجابہ النور، اس کا حجاب یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا حجاب نور ہے. لو کشفہ، اگر وہ اس کو ہٹائے، لأحرقت سبحات وجہہ، تو جلا ڈالیں اس کے چہرے کی کرنیں، منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، جہاں تک مخلوق کی نگاہ پہنچے، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اس کی مخلوق تک، یعنی اس کے چہرے کی روشنی جو ہے وہ جہاں جہاں تک پہنچے ہر چیز جل جائے، وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکے. نور بھی معمولی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ جو نور ہے وہ تم برداشت ہی نہیں کر سکتے. اور پھر کہا کہ تم پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے تو تم مجھے دیکھ لو گے. لیکن ایک چھوٹی سی جھلک سے ہی پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. ایک تپش بھی ہوتی ہے نا نور میں. ہاں، لائٹ کے ساتھ ہیٹ ہوتی ہے نا، لیکن کیسی ہے وہ لائٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، نہ کسی چیز سے تشبیہ دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا نور کس چیز کی طرح ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یونیک ہے وہ. جیسے وہ خود یونیک ہے ایسی اس کی صفات، اور اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو ہم از یونیک، اس کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں ہم دے سکتے. وَكَلَامُهُ نور، اور اس کا کلام بھی نور ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، باللہ ورسولہ،
اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا یعنی قرآن مجید، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو خوب خبر رکھتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. ودینہ نور، اور اس کا دین بھی نور ہے، کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، نکال لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ویکفی فی جمالہ سبحانہ، اور کافی ہے اس کے جمال میں سبحانہ و تعالی کے، ان لہ العزت جمیعا، کہ عزت ساری کی ساری اسی کے لیے ہے. کما قال سبحانہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے تو یاد رکھے کہ عزت ساری اللہ کے لیے ہے. یعنی کبھی انسان کو یہ فکر پڑے کہ میری بے عزتی ہوگی یا میری عزت چلی جائے گی تو اس کو ڈر نہیں لگنا چاہیے اس بات کا، کیونکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے. ہم عام طور پر کتنا ڈرتے ہیں یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، میری بے عزتی ہوگی، اس بات پہ بے عزتی ہوگی، تو اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے. ایک بعضوں کا انسان ڈرتا ہے نا، کوئی جھوٹا الزام لگا دے گا، کوئی تہمت لگ جائے گی، کوئی ہمیں ڈانٹ دے گا یا کسی اور طرح ہماری کوئی بے عزتی کر دے گا. تو ایسی چیزوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے. اور اس وقت اگر انسان یہ سوچ لے کہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، میں کب سے اس کا حقدار ہو گیا، تو مجھے کس بات کی پریشانی کہ اگر کسی نے میری عزت نہیں کی یا مجھے عزت نہیں دی. کیونکہ یہ انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس پر کتنے لڑائی جھگڑے فساد بھی ہوتے ہیں کہ فلاں نے مجھے عزت نہیں دی یا میری عزت نہیں کی. بالکل اسی کے ہاتھ میں. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کیونکہ خوبصورتی کے لیے عزت بھی چاہیے ہوتی ہے نا، وہ اس کا حصہ ہے. وَلَهُ الْقُوَّةُ جَمِيعًا، اور اسی کے لیے ہے قوت ساری کی ساری. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو پکار اٹھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ بے شک قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، شدید عذاب دینے والا ہے. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اب یہاں یہ جو بات کر رہے ہیں نا قوت کی، عزت کی اور نور کی، یہ ساری چیزیں جمال کا حصہ ہوتی ہیں، یہ جمال میں اضافہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی خوبصورتی صرف نقش و نگار کی نہیں ہوتی، صرف رنگ اور سائز میں نہیں ہوتی، بلکہ جو کوالٹیز ہیں یا جو صفات ہیں وہ خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں. تو ان میں سے کون کون سی صفت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے جمال کا پتہ چلتا ہے؟ وہ یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. قوت کیسے جمال میں اضافہ کرتی ہے؟ یہ جمال کا حصہ ہے.
یعنی یوں لگ رہا نا جیسے ایک دم جمال کی بات ہوتے تو قوت عزت پہ آگے ہیں، تو یہ کیوں آگے؟ شخص میں قوت ہوتی ہے یا عزت ہوتی ہے، جیسے اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے، تو اس چیز کی جو بیوٹی اور کانفیڈینس ہے وہ آپ کے اندر آ جاتا ہے اور وہ اس سے انسان زیادہ اچھا انسپائر ہوتا ہے. جی یہ چیزیں انسپائر کرتی ہیں. جیسے کوئی پرنسس ہو، کوئی جیسا کیٹ مڈلٹن آج کل ہے، ایون میں تو سارے اس کو کر رہے تھے کہ پتہ کی خوبصورت ہے خوبصورت ہے، لیکن چونکہ وہ ایک پرنسس بھی ہے اور اس کی ایک رسپیکٹ سوسائٹی میں اس کی خوبصورتی زیادہ ہو جاتی ہے اس سے. تو آئی تھنک اس چونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے زیادہ عزت اور ان چیزوں کا تو ہے ہی نہیں، تو ان کی خوبصورتی پہ کہیں زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. مریم جس طرح عام سورسز کی ٹریڈ دکھاتے تھے وہ سارے اپنے ساتھ اچھے کے ساتھ لیس ایک وہ گریس ایک وقار بڑائی بالکل وہ مناظر کتنے زبردست. اب اسے گھوڑا ہے، اگر گھوڑے کے انڈیویجول نقش و نگار آپ دیکھیں تو کیا ہے، اس کے ہونٹ دیکھیں یا اس کا ناک دیکھیں یا اس کی آنکھیں دیکھیں یا کان دیکھیں یا دانت دیکھیں یا پاؤں دیکھیں یا ہاتھ دیکھیں، تو اس معیار پہ جو ایک عام خوبصورتی کا معیار ہے اس پہ تو نہیں پورے اتر. لیکن جب ایک پورا گھوڑا گھوڑے کی شکل میں سامنے آتا ہے اور پھر وہ گھوڑے بہت سارے مل کے اور پھر جب وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ریس لگا رہے ہوتے ہیں تو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. تو جب ان کو لے کے جاتے ہیں، ایون گائے بھینس بکری کو، مرغیوں کو، پرندوں کو، تتلیوں کو، کوئی بھی چیز جب وہ اکٹھے ایک اس گروپ کی شکل میں چل رہے ہوتے ہیں، ایون ہاتھی، تو ان کے اندر ایک خوبصورتی ہوتی ہے. تو وہ جو اجتماعیت ہے اور وہ جو قوت ہے اس کے اندر ایک روب اور ایک خوبصورتی ہوتی ہے. سارا ایون ہم انسانوں میں نا ایک کتنا یہ فل پیکج ہے، اس میں ہر چیز ہے نا. ایک اگر لڑکی صرف پریٹی ہوگی لیکن تو اسی ڈم سے اس کو بمبو بولتے ہیں، کیا اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. اور ایک اگر بہت برینی ہوگی لیکن کے پہنگی نرڈ بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک بہت خوبصورت بہت انٹیلیجنٹ کو لگے کہیں گے نہیں اس میں فل پیکج ہے، اس کو ہر چیز آتی ہے. تو ایون انسانوں کے اندر لوگوں کو یہ چیز پسند ہوتی ہے کہ اس میں ہر چیز. اور پھر یہ کہ جیسے کسی عورت کی خوبصورتی کے ساتھ اس کے حسب، جمال، نسب، یہ ساری چیزیں اس کے حسن میں یا اس کی ویلیو میں اضافہ کرتی ہیں. اب ایک شخص ہے وہ ویسے خوبصورت ہے لیکن اس کا خاندان یا اس کا کوئی حسب نسب نہیں یا اس کا جو پیچھے سے اس کا کچھ پتہ نہیں، وہی فل پیکج والی بات کی کمی رہ جاتی ہے نا. جیسے بتاتا ہے once I was in the market تو اب ایک پٹھانی تھی، she was so beautiful کہ ماشاءاللہ اس کی آئیز اور اس کے کلر، ہم لوگ تو وہ اسٹریٹنگ کروا کے تو پھر کہیں جا کے وہ کلر ٹون آتا ہے، and her fair complexion ماشاءاللہ everything. لیکن اس کے جو ڈریسز اور جس کا حلیہ تھا جن بچوں کے ساتھ وہ آئی ہوئی تھی نا، یعنی وہی والی بات نا کہ آپ کے ساتھ قوت جب ہو تو یو ہیو اے ڈفرنٹ امپیکٹ. وہ ایک بچی بیچاری یوں یعنی نو ویلیوز. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب گھوڑوں سے محبت کی اور ان کو انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، بالکل جی ہاں ہاں. ایون اللہ تعالیٰ کے کلام کا حسن دیکھیں کہ وہ بھی نور ہے، اور اس کے حجاب کا حسن دیکھیں کہ وہ بھی نور ہے، اور اس کے دین کا جو اس نے طریقہ بتایا ہے ہمیں لائف سٹائل، وہ اس کا حسن دیکھیں کہ وہ بھی نور ہے. تو یہ بھی اس کے جمال کے اوپر اتنا زیادہ دلالت کرتا ہے کہ پھر وہ خود کتنا زیادہ جمیل. بالکل. اب پڑھیے آپ آگے. وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ أن له الفضل كله وله الجود كله وله الإحسان كله وله النعمة كلها وله الملك كله وله الخلق كله وله الأمر كله وهو سبحانه الرحمن الرحيم اللطيف الخبير الكريم المنان الكبير المتعال العزيز الجبار العليم الحكيم. حجب سبحانه الذات بالصفات، حجب سبحانه الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال. فالعبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات. فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. أحسنت. وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ، اور کافی ہے اس کے جمال میں، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے سبحانہ أَنَّ لَهُ الْفَضْلُ كُلُّهُ، کہ فضل سارے کا سارا اسی کا ہے، اسی کے لیے. وَلَهُ الْجُودُ كُلُّهُ، ساری سخاوت اسی کی ہے، یعنی وہی اصل میں سخی ہے. وَلَهُ الْإِحْسَانُ كُلُّهُ،
اور سارے کا سارا احسان بھی اسی کا ہے. وَلَهُ النِّعْمَةُ كُلُّهَا، اور ساری کی ساری نعمت اسی کی. وَلَهُ الْمُلْكُ كُلُّهُ، اور ساری کی ساری بادشاہت اسی کی. وَلَهُ الْخَلْقُ كُلُّهُ، اور ساری کی ساری مخلوق اسی کی. وَلَهُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سارے کا سارا حکم بھی اسی کا. ساری خوبصورتی وہی ہو گئی نا جہاں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی. اب انسانوں کے پاس آپ دیکھیں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. بعض اوقات کسی کو بہت کچھ ملا ہوتا ہے، صاحب فضل ہوتا ہے لیکن صاحب جود نہیں ہوتا. بعض اوقات صاحب جود بھی ہوتا ہے لیکن صاحب احسان نہیں ہوتا. ویسے دیتا رہتا ہے لیکن کوئی برا کرے تو نہیں دیتا. پھر اسی طرح ہر طرح کی نعمتیں نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے. پھر اتھارٹی نہیں ہوتی، پھر ہر چیز پر ملکیت نہیں ہے، ہر جگہ حکم نہیں چلتا، کوئی مانتا بات کو نہیں مانتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سب چیزیں کمال کے درجے میں. بالکل 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 صحیح کہا، کمال کے ساتھ ہے، مطلق. جی جیسے اللہ تعالیٰ کی پاس جو خوبصورتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں، اگر کسی انسان کو یہ اختیار ہے تو اس کا یہ اختیار لمٹ ہے. جی ناقص ہے، ختم ہو جاتا ہے، کسی اور کو منتقل ہو جاتا ہے. بہت اچھا پوائنٹ ہے. مرنے کے ساتھ ہی حسن کہاں جاتا ہے، دولت کہاں جاتی، اتھارٹی اور ملکیت کہاں جاتی، حکم کہاں جاتا ہے، اختیار کہاں جاتا ہے، کوئی چیز بھی تو باقی نہیں رہتی. ایون سالسہ جس کی مطلب اگر کسی کی وائف بہت خوبصورت ہونا صحیح زبردست قسم کی، وہ بھی کچھ عرصے کے بعد میں انسانوں کی یہ خوبصورتی کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھ دیکھ کے عادی ہو جاتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو دس، وہی فیلنگ نہیں رہتی ہیں جو آپ کی پہلے دن اگر کسی کو دیکھیں تو ہوتی ہے. سو دس از ود دا ہیومن بینگس کہ ہم لوگ ہمیشہ اس سے فیسینیٹ ہوتا نہیں رہتے. وہ سبحانہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمان الرحیم بھی ہے، اللطیف الخبیر بھی ہے، بہت باریک بین، بہت باخبر، الکریم المنان، بہت کرم کرنے والا، احسان کرنے والا، الکبیر المتعال، بہت بڑا، بہت بلند، العزیز الجبار، بہت زبردست، بہت قوت والا، زور والا، العلیم الحکیم، بہت علم والا، بہت حکمت والا. یہ ساری صفات آپس میں ملتی جلتی بھی ہے نا. حجب سبحانہ الذات بالصفات، چھپا رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ذات کو صفات کے ساتھ. وحجب الصفات بالافعال، اور چھپا رکھا ہے صفات کو افعال کے ساتھ، یعنی اس کے جو کام ہے اس سے اس کی صفات پتہ چلتی ہیں. فالعبد یترقی، تو ایک بندہ ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، من معرفت الافعال، افعال کی معرفت کے ذریعے، الی معرفت الصفات، صفات کی معرفت کی طرف. یعنی بندہ اللہ کے کاموں کو دیکھ کر اس کی صفات پہچانتا ہے. ومن معرفت الصفات الی معرفت الذات، اور جب صفات کی پہچان ہوتی ہے تو ذات کی طرف جاتا ہے، اس کی طرف آگے بڑھتا ہے. فاذا شاہد شیئا من جمال الافعال، جب مشاہدہ کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے کسی بھی چیز کو افعال کے جمال میں سے، استدل به علی جمال الصفات، تو اس سے استدلال لیتا ہے، دلیل پکڑتا ہے جمال الصفات پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ثم استدل بجمال الصفات علی جمال الذات، پھر استدلال پکڑتا ہے جمال الصفات کے ساتھ جمال الذات پر. یعنی یوں ترقی کرتا ہے، لیول کے بعد ایک لیول حاصل ہوتا ہے. کون پڑھے گا؟ ومن هنا نعلم أن الله تبارك وتعالى له الحمد كله وله الحب كله، وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء عليه، بل هو سبحانه كما أثنى على نفسه، فهو سبحانه الذي يستحق أن يعبد لذاته، وأن يحب لذاته، وأن يشكر لذاته، وأن يحمد لذاته. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهو سبحانه يحب نفسه ويحمد نفسه ويثني على نفسه ويمجد نفسه، فحمده لنفسه وثناؤه على نفسه وتمجيده لنفسه قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقوله سبحانه الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. احسنت. ومن هنا نعلم، اور یہاں سے ہم جانتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی، لہ الحمد کلہ، ساری کی ساری تعریف اسی کی ہے،
وَلَهُ الْحُبُّ كُلُّهُ، اور ساری کی ساری محبت اسی کی ہے، وَأَنَّ أَحَدًا مِّن خَلْقِهِ، اور بے شک اس کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی لا يحصي ثناء علیہ، نہیں شمار کر سکتا اس کی ثنا کو، یعنی اس کی ثنا کا، اس کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. بل ہوا سبحانہ، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسا ہے، کما اثنى علی نفسہ، جیسے اس نے تعریف کی ہے اپنی ذات کی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف خود اللہ تعالی ہی کر سکتے ہیں. یس، خود سے خود آپ محمود تعریف والا. فہو سبحانہ، پس وہ اللہ سبحانہ و تعالی الذی، وہ ذات ہے، یستحق، جو مستحق ہے، حق رکھتا ہے، ان یعبد لذاتہ، کہ عبادت کی جائے اس کی ذات کے لیے، وان یحب لذاتہ، اور یہ کہ محبت کی جائے اسی کی خاطر، وان یشکر لذاتہ، اور شکر ادا کیا جائے اس کی ذات کا، وان یحمد لذاتہ، اور یہ کہ تعریف کی جائے اس کی ذات کی. هو اللہ الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں. هو الملک، وہی بادشاہ ہے، القدوس، مقدس، السلام، سلامتی والا، المؤمن، امن دینے والا، المہیمن، نگہبانی کرنے والا، العزیز، زبردست، الجبار، بہت زبردست، المتکبر، بڑا بن کر رہنے والا، بڑائی والا. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ ہے جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، مصور ہے. لہ الاسماء الحسنى، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تعریف کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ نَفْسَهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. وَيَحْمَدُ نَفْسَهُ، اور اپنی تعریف بیان کرتا ہے. یعنی اللہ خود سے محبت کرتا ہے اپنے آپ سے، اپنی ذات سے. آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ مستحق ہے نا اس بات کا، وہ خود اپنے سے محبت کرے اور اپنی تعریف کرے. ہم تو حق ادا ہی نہیں کر سکتے اس کی تعریف، جیسے وہ خود تعریف کر سکتا، تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ ایسا کرے، کیونکہ وہ ایسا ہے. جو چیز خوبصورت ہوتی ہے وہ قابل تعریف ہوتی ہے نا. اب یہ بھی تعریف کر رہا ہے اس کی، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی، لیکن سارے مل کے بھی اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے. تو کوئی تو ہونا چاہیے نا جو اس کا اپریشیٹ کرے، تو وہ خود ہی ہے جو اس تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے. وَيُثْنِي عَلَى نَفْسِهِ، اور اپنی ثنا بیان کرتا ہے. وَيُمَجِّدُ نَفْسَهُ، اور اپنی بزرگی بیان کرتا ہے. ہم نہیں کہتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. فحمدہ لنفسہ وثناؤہ علی نفسہ، پس اس نے تعریف کی ہے اپنے نفس کی اور ثنا بیان کی ہے اپنی ذات پر. وتمجیدہ لنفسہ، اور بزرگی بیان کی اپنے نفس کی. کقولہ سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یعنی کہاں تعریف بیان کی ہے اپنی؟ الحمدللہ رب العالمین میں، الرحمن الرحیم میں، مالک یوم الدین میں. یہ کون کر رہا ہے؟ کس کی تعریف؟ اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
وقولہ سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول الحمد للہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، باخبر ہے، اس لیے اس کی تعریف ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ ان تین چیزوں کا باہم کیا رابطہ ہے؟ جمال، محبت، تعریف۔ جمال، محبت، تعریف۔ ہاں اندلی۔ کسی بھی چیز کا جمال دیکھ کے ہمیں اس سے محبت ہونے لگتی ہے، پھر ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یس۔ اور انسانوں میں بھی عموماً جب کسی کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو لوگ اس کی شکل و صورت یا ظاہری جو کوالٹیز جو ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے ہی تعریف بیان کرتے ہیں، جیسے شعراء وغیرہ بھی لکھتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف بیان کرتا ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں نا کسی نے۔ ہاں تو کون، بالکل، تو کون اس کی وہ تعریف تو کر ہی نہیں سکتا نا، حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ بغیر جمال یا بغیر کسی خوبصورتی کے محبت کا بھی جواز نہیں ہوتا، کیونکہ جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے وہ آپ کی نظروں میں خوبصورت ہوتی ہے تو آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور جب آپ کو کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے، ایک دفعہ میں نے اپنے سسر سے یہ سوال پوچھا تھا، میں نے کہا کہ محبت کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی کی کوئی ادا پسند آ جاتی، اور بعض وقت محبت آپ کو ہاں دوسروں کی نظر آ رہی وہ آپ کو نظر آتی ہے نا۔ اور جب ایک دفعہ محبت ہو جائے تو پھر آپ بغیر تعریف کے رک بھی نہیں سکتے۔ جی، جب آپ کو محبت ہو گئی تو دیٹ مینس نیکسٹ اسٹیپ اس کی تعریف ہے۔ تو محبت کا سبب جمال ہوتا ہے اور پھر جمال تعریف کی طرف جاتا ہے۔ ایک چیز اور بھی مجھے سمجھ آئی کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات سے خود محبت ہے، اس کو ہماری محبتوں کی ضرورت نہیں ہے، صحیح، ہمیں اس کی محبت کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو خود بالکل۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جب اللہ تعالیٰ کا جمال سمجھ میں آنے لگے تو پھر محبت بھی ہونے لگے، جب محبت ہوگی تو پھر تعریف بھی الحمدللہ کہتے ہوئے بھی خوشی ہوگی، کیونکہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہمیں اس کی تعریف کر کے بھی لطف آ رہا ہوتا ہے۔ بہت سی بات سوچتے ہیں جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، then when people come very close to that very person بڑی jealousy ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی، بالکل، and he is the only one کہ جس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ بالکل، جب بھی کوئی سے محبت کرتا ہے تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے جو اللہ سے محبت کر رہا ہوتا ہے، بالکل، لیکن ویسے تو کسی سے کتنے بھی انسان بڑے دل کو، بالکل۔ کبھی ایسی فیلنگس بھی ہوتی ہیں کہ کوئی اگر اللہ کے قریب بھی زیادہ جا رہا ہو تو آپ کو ہوتا ہے کہ کیوں یہ زیادہ ہو گیا اور میں پیچھے رہ گئی ہوں، تو وہ کیا، وہ تو اچھی بات ہے نا، وہ بھی اچھی چیز ہے۔ صحیح۔ اگلا کون پڑھے گا؟ اندلی پڑھے۔ وحبه تبارك وتعالى لنفسه وحمده لنفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والتوحيد الكامل الذي يليق به سبحانه، وهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، وهو سبحانه كما يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله، فكل أفعاله حسن محبوب، وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه، فليس في أفعاله ما يكرهه ويسخطه، فأفعاله وصفاته كلها حسنى، وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا الله عز وجل، وكل ما يحب سواه فإن كان المحبوب لأجله وتابع لمحبته فمحبته صحيحة، وإلا فهي باطلة، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وهذه حقيقة العبودية وحقيقة الإلهية، فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته ويعبد لذاته، وصرف ذلك لغيره جهل، أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون۔ احسنت۔ وحبه تبارک وتعالی لنفسه، اور اس کی محبت یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت اپنی ذات سے، وحمده لنفسه، اور اس کی تعریف اپنی ذات کے لیے، وتوحیدہ لنفسہ، اور اس کی توحید اپنی ذات کے لیے، اکیلا ہونا، ہوا فی الحقیقت، وہی حقیقت میں، الحمد والثناء والتوحید الکامل، حمد، ثنا اور توحید کامل ہے، الذی یلیق بہ سبحانہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لائق ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا مستحق ہے
کہ وہ اپنی ذات سے محبت کرے، حمد کرے، توحید بیان کرے اپنی، اور یہی اصل میں حقیقی معنوں میں اس کی حمد و ثنا ہے. جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ہے کہ بھی جمال اور قوت اور محبت اور پھر تعریف. تو جب کسی کے اندر جمال ہو اور پھر قوت بھی ہو تو اپنے آپ سے محبت کی، اسپیشلی جو میں فیل کر رہی تھی، تو انسانوں کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی کہ وہ اپنے آپ سے محبت کریں آف دیٹ ایکسٹینڈ. بیکاز جیسے ہمیں کہا گیا ہے نا، ان کے پاس ناقص ہے نا، جیسے ہمیں کہا گیا کہ اپنے نفس سے زیادہ آپ اللہ کے رسول سے محبت کریں تو ہی آپ مومن ہو سکتے ہیں. ہمیں اسٹاپ کیا گیا ہے کہ یو کی ناٹ لو یور سیلف دیٹ ایکسٹینڈ. تو اللہ تعالیٰ کو سوٹ کرتا ہے جیسے تکبر اللہ کو سوٹ کرتا ہے. ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنا اس طرح سے سوٹ نہیں کرتا ہے کہ ہم اپنی محبت میں گرفتار ہوں کہ آئی ایم سم تھنگ لائک. ہاں، لیکن اپنی ذات سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے. وہ تو ٹھیک ہے، مطلب لیول ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو obviously سب سے اوپر ہوں گے. یہ اللہ نے نا ہر ایک کے انسان کے اندر رکھی ہے اپنی محبت، اسی لیے جب اس کو کوئی کہتا ہے کچھ تو بڑا غصہ آتا ہے اس کو. اسی وجہ سے اگر اپنی محبت نہ ہو تو پھر تو انسان ایسے ڈم ہو، کچھ جو مرضی کوئی کر جائے. We can say because we do it. یعنی حد ہونی چاہیے. ہاں بالکل. اور یہ حقیقت انسان اپنے آپ سے باقی سب چیزوں زیادہ محبت کرتا ہے. بالکل. میں دیکھ رہی تھی کہ میں نے ویسے فرسٹ ٹائم یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یعنی جو کام ہم لوگ کرتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے شاید یہ چیزیں اس طرح سے کرتے ہیں کہ بیکاز وی آلسو فیل دیز فیلنگس. ہم بھی کرتے ہیں اپنی، حالانکہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے. ہمیں بھی اپنی پاور اور جمال اور وہ سب کچھ نا. تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹو میک تھنگس ایزیئر فار اس کہ انسان تمہیں سمجھ آ جائے یہ بات. ہی ایکسپلینز ان دیٹ. یعنی انسان کے اندر اگر یہ فیلنگز ہی نہ ہو تو اس کو کیسے سمجھ آئے گی کہ اللہ سے محبت کرنی. تو یہ جو بات میں کر رہی تھی نا کہ انسان کو حقیقت میں اپنے آپ سے سب سے بڑھ کے محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ محبت کا دعویٰ بھی جھوٹا پڑ جاتا ہے، وہ پیچھے چلی جاتی ہے اس وقت. تبھی تو ناراضگیاں اور بدگمانیاں اور بے رخی اور یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں، کیونکہ اس کی ذات کی محبت پر ٹھیس لگی ہے اس کو. ذات کی محبت ہے تو ہم چاہتے ہیں آگ بھی نہ جائے. جی بالکل. یعنی ہمیں اس سے منع نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص اپنے آپ سے محبت نہ کرے یا اپنی کوئی تعریف یا اپنی کسی کوالٹی کو نہ پہچانے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو پہچانے گا تو رب کو صحیح معنی میں پہچانے گا. سیلف obsessed نہیں ہونا چاہیے. اصل بات یہ کہ جیسے کہتے ہیں ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. پھر ایگو آ جاتی ہے، وہ چیزیں جو ہارمفل ہو جاتی ہے ہمارے لیے کہ پھر اگر کوئی کچھ کہے گا بھی تو آپ کو اچھے ملے گا، پھر آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں پھر پروگرس رک جاتی ہے جب ایگو آتی ہے نا. جی بالکل. وَهُوَ سُبْحَانَهُ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے اپنی ذات کی تعریف کرتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ وَفَوْقَ مَا يُثْنِي بِهِ عَلَيْهِ خَلْقُهُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح تعریف کرتا ہے اپنی ذات پر، وَفَوْقَ مَا يُثْنِي بِهِ عَلَيْهِ خَلْقُهُ، اور اس سے بڑھ کر جو مخلوق اس کی تعریف کرتی. یعنی اگر ہم سارے مل کے اللہ کی تعریف کریں نا تو اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف جو خود وہ اپنے لیے کرے گا اس سے بڑی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ تعریف کے لیے نہیں نو ہی از ناٹ اس کی تعریف. کتنے کرنا سارے کتنی تعریف ہے کہ سمندر بھی اگر سے آئے بن جائے. بالکل. اگر سارے سمندر سے آہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو بھی اللہ کے کلمات ختم بالکل نہیں پورے ہوں گے، لکھے جائیں. ہر چیز تعریف کرے، ہر چیز تسبیح بیان کر رہی. لیکن ان ساروں کی تعریف کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف جو خود اپنے بارے میں کرتا ہے وہ مخلوق کی تعریف سے بالا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ كَمَا يُحِبُّ ذَاتَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، يُحِبُّ صِفَاتَهُ وَأَفْعَالَهُ، اور وہ محبت کرتا ہے اپنی صفات سے اور اپنے افعال سے. وَكُلُّ أَفْعَالِهِ حَسَنٌ مَحْبُوبٌ،
وَإِنْ كَانَ فِي مَفْعُولَاتِهِ مَا يُبْغِضُهُ وَيُكْرِهُهُ وَإِنْ كَانَ فِي مَفْعُولَاتِهِ اور اگرچہ ہے اس کے مفعولات میں نہیں جس کے اوپر وہ چیز کرتا ہے جو اس کو ناپسند ہے، فَلَيْسَ فِي أَفْعَالِهِ تو نہیں ہے اس کے افعال میں مَا يُكْرِهُهُ وَيُسْقِطُهُ جو اس کو ناپسند ہو یا اس کو ناراض کرے، فَأَفْعَالُهُ وَصِفَاتُهُ كُلُّهَا حُسْنًا بس اس کے افعال اور اس کی صفات ساری کی ساری اچھی ہیں۔ مثلا بندے کی جان لینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی جان لے، لیکن اس کا یہ جان لینا بندے کے حق میں ہی بہتر ہے، ورنہ اگر انسان نہ مرے تو آپ دیکھیں بنے کیا جینا زیادہ ہمارے حق میں بہتر ہے؟ بالکل بالکل نہ ہل سکتی ہیں نہ کچھ، وہ نرسز ہیں وہ ان کو بیڈ سور سے بچانا کہ انفیکشن نہ ہو۔ مدر ان نے بتایا کہ 11 سال سے زیادہ ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں وہ سٹک دیتے ہیں، وہ جان نہیں نکلتی، کیونکہ جتنی زندگی ہے وہ تو پوری کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارذل العمر سے بچایا ہم سب کو۔ وَلَيْسَ فِي الْوُجُودِ مَا يُحِبُّ لِذَاتِهِ اور نہیں ہے اس کائنات میں کوئی بھی جو اپنی ذات سے محبت رکھتا ہو، وَيَحْمَدُ لِذَاتِهِ اور اپنی ذات کی تعریف کرتا ہو، إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مگر اللہ عز وجل، یعنی اس درجے کی یا اس کا حق ادا کر سکتا ہو۔ ہمیں اپنی اصل قیمت ہی نہیں پتا، بعض اوقات ہم اپنی تعریف یا اپنی محبت میں حد سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں یا اس کو کم کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم اپنے سے محبت یا اپنی تعریف کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کی جو تعریف کرتا ہے، اپنے سے جو محبت کرتا ہے، وہ عین عدل پر مبنی ہے اور بالکل درست ہے۔ وَكُلُّ مَا يُحِبُّ سِوَاهُ وَكُلُّ مَا اور ہر چیز جو يحب محبت رکھتی سواہ اس کے سوا، فَإِنْ كَانَ الْمَحْبُوبُ لِأَجْلِهِ پھر اگر ہے وہ محبوب اس کی خاطر، اس کی وجہ سے، وَتَابِعٌ لِمَحَبَّتِهِ اور اس کی محبت کے تابع ہے، فَمَحَبَّتُهُ صَحِيحَةٌ تو اس کی محبت بالکل ٹھیک ہے۔ کون سی محبتیں ٹھیک ہے؟ اب یہ میزان محبت دے دیا گیا، کیا یعنی اللہ کے سوا جو بھی کوئی محبت کرتا ہے کسی بھی چیز سے، اگر وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے اس سے اور اللہ کی محبت کے تابع ہے یعنی اس سے کم ہے تو اس کی محبت صحیح ہے۔ کسی بھی چیز کی محبت جو اللہ کی محبت سے بڑھ جائے یا اللہ کی خاطر نہ ہو وہ محبت درست نہیں۔ چند لفظوں میں انہوں نے کتنی اچھی طرح ڈیفائن کر دیا کہ محبت کیسی ہونی چاہیے۔ بالکل وَإِلَّا فَهِيَ بَاطِلَةٌ ادروائز وہ باطل ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ اور جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ اور اللہ کے لیے بغض رکھا، وَآتَى لِلَّهِ اور اللہ کے لیے عطا کیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ اور اللہ کے لیے روکا، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ وَهَذِهِ حَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّةِ اور یہ عبودیت کی حقیقت ہے، وَحَقِيقَةُ الْإِلَٰهِيَّةِ اور الوہیت کی حقیقت ہے۔ فَإِنَّ الْإِلَٰهَ الْحَقِّ بس بے شک حقیقی الہ، هُوَ الَّذِي يُحَبُّ لِذَاتِهِ جس کی خاطر محبت کی جاتی، وَيُحْمَدُ لِذَاتِهِ جس کی خاطر تعریف کی جاتی، وَيُعْبَدُ لِذَاتِهِ اور جس کی ذات کے لیے عبادت کی جاتی، وَصَرْفُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ جَهْلٌ اور اس سے کسی اور کی طرف پھرنا جہالت ہے، یعنی صرف اللہ ہی سے محبت کرنا، اسی کی تعریف اور اسی کی عبادت درست ہے، اور اس کے سوا کسی اور کی ویسی محبت یا تعریف یا عبادت یہ جہالت ہے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون کہہ دیجیے کیا اللہ کے سوا تم مجھے حکم دیتے ہو اے جاہلوں کہ میں عبادت کروں کسی اور کی؟ کسی اور کا حق نہیں کہ اس کے ساتھ ایسی محبت کی جائے یا ایسی اس کی عبادت کی جائے یا اس کی تعریف کی جائے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ کافی ہے اتنا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ویک اسی طرح آپ پڑھ کے آئیں گے تاکہ آپ میں کانفیڈنس پیدا ہو جائے اور آگے سمجھنا آسان ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔